السلام ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں سگیر کو ناظرین آپ کے لیے میں کھچڑی سی رپورٹ لے کے آتا ہوں جس میں دنیا بھر کی جتنی بھی تمام بڑی بڑی نیوزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ بھی ثبوت کے ساتھ. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ آپ کو نیوز جو ہے وہ بتا دی جائے تاکہ آپ کا قیمتی ٹائم جو ہے وہ بچ سکے. تو ناظرین، جہاں میں آپ کو بتا چلوں کہ سعودی عرب اور اسرائیل جو ہے اس کے درمیان میں ایک سال سے تقریباً مذاکرات چل رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ہے کافی سارے نقطے ایسے ہیں جن میں ان دونوں کی بات جو ہے وہ طے ہو چکی ہے اور ان دونوں کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ کافی جو ہے وہ حل ہو چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو سعودی عرب ہے تو اس نے سوچا کہ پاکستان سے ایک دفعہ مشورہ ضرور کر لوں. تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ الحمدللہ پاکستان کی رائے ضرور لیتے ہیں. اور جو محمد بن سلمان جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ ملے اور ان سے بات چیت کی اور انہوں نے اپنا جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ سارے معاملات جو ہے ہمارے طے ہو چکے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ہم جو ہے آپ سائن کرنے والے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے جو ہے محمد بن سلمان کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف اس سے یہ بات ضرور کر لیں اسرائیل کے ساتھ کہ وہ جو ہے وہ 2 ریاستی جو حل ہے وہ پہلے ہمیں دے اور 2 ریاستی حل جو ہے وہ نکالے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ جو سائن ہے یا آپ کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو فائنل کر دیجئے گا. تو ناظرین، ایسے میں آپ کو بتا چلوں کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ پاکستان کی بات پوری طرح سے مان لی اور یہ دیکھیے انہوں نے بیان دیا محمد بن سلمان نے اور یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 ریاستی حل جو ہے اس کا نکال لیں تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے ساتھ اس ڈیل کو جو ہے وہ مکمل کریں گے. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ کافی عرصہ سے اس کے ساتھ مذاکرات اس کے چل رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو کافی سارے جو ان کے مطالبات تھے وہ ان دونوں کے جو ہے وہ حل ہو چکے ہیں اور اب جو ہے یہ فائنل جو ڈیسیجن لینا تھا وہ انہوں نے لینا تھا. تو ایسے میں اسرائیل نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر سعودی عرب جو ہے ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے، ہمیں جو ابراہیم اکارڈ ہے اس میں شامل کر لیتا ہے تو ایسی صورتحال میں ہم جو ہے وہ اس کو ریاست بنا لیں گے اس کو فلسطین کو. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ پاکستان نے محمد بن سلمان سے یہ کہا کہ پہلے آپ جو ہے وہ ان سے یہ کہیں کہ آپ 2 ریاستی جو حل ہے وہ مکمل کریں اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ضرور پکڑ لیں گے. اور پاکستان نے سعودی عرب کو یہ کہا کہ اگر وہ یہ بات مان لیتا ہے اور اپنی بات پہ ایگری ہو جاتا ہے تو ہم بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی سعودی عرب کو بولا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ایسے میں کافی ساری کنٹریز جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ رہیں گی اور اگر آپ نے یہ مطالبہ ابھی اس اسرائیل کے ساتھ نہ کیا تو ہم شاید آنے والی زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ دوبارہ یہ معاملہ حل نہ کر سکیں. تو ابھی اگر آپ کے پاس گولڈن چانس ہے تو آپ اس پہ ضرور بات کریں اور ان کو جو ہے وہ اس بات پہ لے کے آئیں کہ وہ پہلے جو ہے اس کا حل بتائیں اور پھر جو ہے ہم ان کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ فائنل کریں گے. دنیا جو ہے وہ دن پہ دن خطرے کی طرف جا رہی ہے. تو ایسے میں ایک جو فلسفی ہیں جن کا نام چومسکی ہے انہوں نے بیان دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ جس دلدل کی طرف جا رہی ہے وہاں سے جو ہے وہ ریورس آنا، پیچھے جانا کافی مشکل ہے. تو ایسی صورتحال میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایک بھی انسان جو ہے وہ باقی نہ رہے اور صرف دنیا میں زمین ہی رہ جائے اور انسان جو ہے وہ پوری طرح سے دنیا سے مٹ جائیں. انہوں نے اس کی مثالیں دیتے ہوئے یہ کہا کہ جیسے کہ سونامی ہے جو وہ خود لے کے آتے ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشیا نے بم بنایا جو صرف سونامی لے کے آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایٹم بم ہے اور ملکوں کے جو آپس میں فسادات ہیں اس طرح کے معاملوں کو لے کے انہوں نے کافی ساری ایگزامپلیں دی اور انہوں نے یہ کہا کہ ان ساری وجوہات کو لے کے میں جہاں تک پہنچا ہوں تو میرے نظریے کے مطابق یہی بات ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ انسان ختم ہو جائیں گے اور صرف ایک زمین ہے اس کا وجود ہی صرف باقی رہے گا. تو ناظرین، اگلی خبر جو ہے وہ میں آپ کو بھارت سے دوں گا. تو بھارت کے نریندر مودی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی بی سی نے جو ہے وہ ان کا خلاصہ کیا اور ان کو نہ صرف ننگا کیا بلکہ پوری طرح سے ننگا کر دیا. تو ایسی صورتحال میں ناظرین انہوں نے جو ہے وہ بی بی سی نے یہ کہا ہے کہ جو معاملہ ہوا تھا وہ اس کا ذمہ دار نریندر مودی ہی ہے. اس نے جو ہے وہ اسی رات اپنے جو سینئر قیادتیں تھیں یعنی کہ پولیس کی جو جتنے بھی لوگ تھے ان سے میٹنگ کی، ان کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ کل جو ہے ہم مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، ان کے بچوں کو، عورتوں کو، سب کو ماریں گے.
नस्ल कुशी करेंगे तो ऐसी सूरत हाल में आपने बीच में नहीं आना, उसने ये पुलिस को कहा था। तो ऐसा ही हुआ नाजरीन। तो उसने जो है वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारी औरतें मुस्लिम, तो वहाँ पे उसने ये कांड किया था। तो नाजरीन ऐसी सूरत हाल में नरेंद्र मोदी ने जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो कांटेक्ट किया, यानी कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जितने भी आप समझते हैं वो सारे जितने उनके साथ इसने वो है वो रब्ता किया। और इसने जो है वो सोशल मीडिया को ये कहा कि जहाँ कहीं भी मेरी वीडियो चल रही है या जहाँ कहीं भी मेरे बारे में ये बात चल रही है तो आप वीडियो को ना चलाएं। अगली खबर जो है वो मैं आपको जापान से दूंगा। जो जापान में जो है वो सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है। रशिया पे जब से इन लोगों ने पाबंदियाँ लगाई हैं तो काफ़ी सारे ममालिक जो हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। जैसा कि मैंने कल आपको फ्रांस के बारे में बताया था, इसी तरह बरतानिया भी है और जापान भी है, वो उसमें भी काफ़ी जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है और 40 साल का जो है वो रिकॉर्ड टूट चुका है जापान में महंगाई का। तो नाज़रीन जापान जो है वो काफ़ी मकरूज मुल्क है, उस पे जो है 9 खरब और 20 अरब का कर्जदार है। तो आखिरी खबर मैं आपको देता चलूँ तो आखिरी खबर यह है कि यूक्रेन ने जो है वो रूस का S-400 तोड़ दिया नाज़रीन, जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि कोई भी चीज़ जो है वो S-400 को तोड़ नहीं, मार नहीं सकती कोई भी चीज़ जो है। S-400 जो है वो बहुत जो है वो अच्छा डिफेंस सिस्टम है, दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम जो है वो S-400 है, ऐसा रशिया ने भी कहा था। तो नाजरीन ऐसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो भारत है, भारत ने भी जो है वो रूस से S-400 ख़रीदा था और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने जो है वो चीन के ख़िलाफ़ तैनात किया हुआ है S-400। तो ऐसे में मैं आपको बताया चलूँ नाजरीन के यूक्रेन ने जो है वो रूस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसका गरूर ख़त्म कर दिया, उसकी नाक की बात थी नाजरीन ये। तो अब इस बारे में मैं क्या कहूँ, समझ नहीं आती क्या बात करूँ। लेकिन ये देखें आप तस्वीरें जो है ये S-400 की हैं, तो इसको जो है वो यूक्रेन ने जला दिया, तोड़ दिया, पूरी तरह से इसको जो है वो राख बना दिया और पूरी तरह से इसको जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। तो नाजरीन रूस जो है वो इस खबर को छुपाने की कोशिश कर जो है रूस ने काफ़ी कोशिश की थी इस खबर को छुपाने की, लेकिन ये खबर रूस छुपा नहीं पाया और ये लोगों के सामने आ गई। तो ऐसे में जो है वो रूस का काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो हो चुका है और काफ़ी सारा जो उसका गुरूर है वो टूट चुका है। तो नाजरीन आज के लिए अभी के लिए आपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए और जाते जाते आपसे मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।